الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآنی آیت پیش کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے رونے سے مراد ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے۔ دو حدیثیں بیان کی تھیں، ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ وہ کتنا روتا ہے تو اس کی مقدار بھی بیان کی ہے حدیث پاک میں کہ جس کی آنکھ سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر، کتنا بڑا ہوتا ہے مکھی کا سر، مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا سے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ اس انسان کو قیامت کے دن جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اب آج ایک حدیث سنیں، اسی تعلق سے یہ حدیث ہے۔ اس میں آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نظر آئے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علم سے نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا، نیہا کا مطلب چھپا ہوا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ہے نا۔ اور ترمذی شریف باب التسویۃ الصفوف میں ایک حدیث بھی ہے۔ رسول پاک کا علم ملاحظہ کریں، یہ حدیث میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں، ایک صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ ایسے گندے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا۔ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، جن سے ایک آیتیں وہ ہیں جن سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے، اور دوسری وہ آیتیں ہیں جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا، لیکن ہمیں ان آیتوں کو بھی ماننا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے صاف طور پہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب سے نوازا ہے، اور ان آیتوں کو بھی ماننا ہے جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا۔ جب دونوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے۔ اس کا آپ حدیث سنیں، ترمذی شریف باب التسویۃ الصفوف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، تمہاری صفوں کے بیچ میں گیپ نہ رہ جائے، کوئی فرجہ، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سامنے دیکھتے ہیں،
محمد عربی کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں، ہے نا؟ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم۔ ایک اور حدیث پھر اسی تعلق سے آپ سنیں۔ جانوروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب داں ہونے کی شہادت دی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک چرواہا سمجھتے ہیں نا، بکریاں چرانے والا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا جنگل کا اور وہ اس سے ایک بکری اس کی اٹھا کے بھاگنے لگا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا، اس سے اپنی بکری چھڑا لی۔ تو وہ بھیڑیا، بعض روایتوں میں ہے کہ جب اس چرواہے نے اس سے اپنی بکری چھڑا لی اور بکری چھین لی تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اور بھیڑیا تو جانور ہے نا، لیکن انسانی زبان میں اس نے کہا رزقنی اللہ، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ چھین لیا۔ تو اب اگر ہمارے اور آپ کے سامنے ہی کوئی جانور اپنی زبان میں بولنے لگے، انسانی زبان میں بولنے لگے، تو حیرت اور تعجب ہوگا کہ نہیں؟ جب اس چرواہے نے اس بھیڑیے کو آدمی کی بولی بولتے دیکھا تو اس نے کہا ارے بڑے تعجب کی بات ہے کہ جانور بھیڑیا انسانی بولی بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے مکہ میں اللہ نے ایک نبی پیدا فرمایا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی وہ ساری غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے نا؟ تو جانوروں نے شہادت دی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ جانور ہو کے نبی کو غیب داں مان رہا ہے، اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان ہو کر اور عقل رکھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ سنیے اب حدیث پاکی سنیں۔ عن ابی ہریرہ قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا، جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ قاسم۔ انہی کی طرف نسبت کر کے سرکار نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ سرکار فرماتے ہیں۔ اب سب کی جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ صحابہ اکرام کو خطاب کیا، لو تعلمون ما اعلم، سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون، اگر تم وہ جان لو، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم پھر زیادہ رویا کرو گے اور کم ہنسا کرو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے اور اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دو گے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب ہے سرکار فرمانا چاہتے ہیں میرے صحابہ قیامت کے خوف کے بارے میں
قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کی دہشت کے بارے میں، دوزخ کے طرح طرح کے عذابوں کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، عالم غیب کے رازوں کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا 1,00,000واں حصہ بھی پتہ چل جائے، ہے کائے کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، قیامت کے دن کی ہولناکی، دہشت، خطرناکی کے بارے میں، عالم غیب کے رازوں کے بارے میں، اگر تمہیں جتنا میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا 1,00,000واں حصہ بھی معلوم ہو جائے تو پھر تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور اللہ کے ڈر سے رونا شروع کر دو گے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا جتنا تم جانتے ہو نا تو تم ہم سے سن کے جانتے ہو، اور ہم جتنا جانتے ہیں وہ معراج کی رات جنت و دوزخ کی سیر کر کے جانتے ہیں، دیکھ کے جانتے ہیں، اور دیکھے ہوئے میں اور سنے ہوئے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بتائیے، جب صحابہ کا علم نبی پاک کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا تو دنیا کے کسی اور انسان کا علم سرکار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ایک صاحب نے لکھا، بہت بڑے گستاخ تھے، وہ گستاخ رسول، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم تو جانوروں کو، چوپایوں کو ہے، زید، عمر، بکر، بلکہ ہر صبی و مجنون کو ہے، معاذ اللہ رب العالمین پڑھے سب۔ بتائیے کیا کسی مسلمان کا، عاشق رسول کا دل چاہے گا کہ وہ ایسے خبیث عقیدہ رکھنے والے سے مصافحہ کرے، اس کے پاس بیٹھے، اس سے دوستی رکھے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس طرح کے گندے عقیدے والا آپ کی بستی، محلے میں یا رشتہ داری میں نظر آئے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے دل کا تعلق اللہ کے رسول سے جوڑنا ہے، اور جس دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی اس دل میں پھر گستاخ رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جتنا میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا 1,00,000واں حصہ بھی پتہ چل جائے نا تو تم پھر ہنسنا بھول جاؤ گے اور اللہ کے ڈر سے رونا شروع کر دو گے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک سے یہ جو کہا سرکار نے کہ زیادہ رویا کرو گے، کم ہنسا کرو گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب علماء نے لکھے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، یا تو بالکل ہی ہنسنا بند کر دو گے، بس اللہ کی یاد میں لگ جاؤ گے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کر کے روتے رہو گے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اب ہنستے ہو نا پھر اتنا نہیں ہنسو گے، کم ہنسا کرو گے، رویا زیادہ کرو گے۔ یہ 2 مطلب ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ ساری مخلوق کا علم ملا کے، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، ساری مخلوق کا علم ملا کے حضور پاک کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک بوند۔ رسول پاک کا علم سمندر ہے، اور ساری مخلوق کا علم ملا لیا جائے تو وہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور حضور کا علم اللہ کے علم کے سامنے ہے، سمندر کے آگے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے، ہر ذرے کو جاننے والا ہے، اس کا علم اپنا خود ہے، خود اسے کسی نے دیا نہیں ہے، لیکن رسول پاک کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔
کہ رسول پاک کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا ذاتی ہے۔ رسول پاک کے علم کی ایک حد ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے نا۔ رسول پاک کو علم جب ہوا جب اللہ نے دیا، اور اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو فرق ہوا کہ نہیں؟ ہاں۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکار کے علم کے سامنے ساری مخلوق کا علم ملا لیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک سے کہ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کو کیسا دل عطا فرمایا تھا، ہے نا۔ اب چونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، ابھی یہاں ایک پروگرام بھی ہے نا، سید سلیم میاں صاحب تشریف لا رہے، کل انشاءاللہ میں اس پہ روشنی ڈالوں گا دل کیسا عطا فرمایا ہے۔ کسی شاعر کا یا تو اعلیٰ حضرت کی نعت کا مصرع ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر، یا کسی اور شاعر کا ہے دل ان کا جاگتا ہے نا۔ چار مرتبہ شق صدر ہوا۔ کیا ہوا؟ شق صدر کا مطلب سینے کو چاک کیا گیا، سرکار کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور پھر ہر انسان کے دل میں ایک کالا نقطہ ہوتا ہے جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کے نبی کے دل پاک سے بچپن ہی میں اسے نکال دیا گیا تھا، ہے نا۔ اور کیا کیا گیا تھا؟ کیسے شق صدر ہوا؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت سے سونے کا طباق لایا گیا، کہ طباق اس میں اللہ کے نبی کے دل کو رکھا گیا۔ علماء نے لکھا کہ آخر سونے کے طباق ہی میں کیوں رکھا گیا؟ آپ کی طبیعت مچل جائے گی یہ سن کے، ہے تو علماء نے لکھا سونا ایسی دھات ہے کہ اسے جب تک آپ چاہیں مٹی میں دبا دیں وہ گلتا نہیں ہے۔ دل رسول کو بھی اللہ نے ایسے بنایا قیامت تک گنبد خضرا کے اندر رہے گا، لیکن مٹی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ اس لیے سونے کے طباق میں رکھا گیا دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ نقطہ نکال کے جو شیطانی وسوسوں والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا دل عطا فرمایا کہ دیکھیے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہے نا، سب کچھ جانتے بھی تھے، دوزخ کے نظاروں کو معراج کی رات اپنے آنکھ سے دیکھا، اللہ کے عذاب کے منظروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود بھی مصطفیٰ اپنے دل کو سنبھالے ہوئے رہتے تھے، لوگوں سے باتیں بھی کرتے، لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے، لوگوں کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے، اللہ کی عبادت میں بھی لگے رہتے، ہے نا۔ ایسا دل، اور اس سے بھی بڑی بات اللہ نے جب قرآن نازل فرمانا چاہا پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے عرض کیا پروردگار ہم اسے برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہوا کتنی طاقتور چیز ہے، ہواؤں پہ پیش کیا گیا قرآن پاک کو، تو ہواؤں نے بھی عرض کیا پروردگار ہم تیرے کلام کی برداشت کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم بڑے سے بڑے پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم اس پہاڑ کو بھی اللہ کے ڈر سے پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھتے، مگر قربان جاؤ دل مصطفیٰ پہ، اللہ نے پورا قرآن مصطفیٰ کے دل پہ اتار دیا ہے، اور قلب رسول نے اسے برداشت فرما لیا۔ اور پھر برکتیں یہ ہوئی کہ قلب رسول نے تو برداشت کیا، رسول پاک کے دل کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کے بچوں کے دلوں کو بھی ایسا بنا دیا کہ رسول پاک کے نعلین کے صدقے میں ہے امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ برکتیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پروردگار دو عالم تیری دی ہوئی توفیق سے درس حدیث ہوا، اس میں اگر کوئی بھی خامی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کا اپنا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ قبر کا حشر کا خوف پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔